الحمد لله الواحد القهار الستار الغفار الغفور الرحيم اللطيف البصير العزيز المعين. أجود الأجودين وأسرع الحاسبين وناصر المجاهدين ونصير المبلغين. والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وسيد المبلغين وخطيب المرسلين. سراج السالكين وسلطان العارفين وشفيع المذنبين وزبدة السالكين وإمام المتقين. سيد الأولين والآخرين ومخدوم النبيين وراحة العاشقين وخاتم المعصومين. محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين القانتين الفائزين المؤمنين الراشدين التائبين العابدين الحامدين الراكعين الساجدين الصادقين الصديقين. ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين الشياطين المبغوثين المفسدين الكذابين. الكذابين الكاذبين المكذبين الدجالين الزنديقين المرتدين الخائنين الخاسرين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي الحجازي النزاري صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا قال: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم.
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا ونبينا وكريمنا وحسيننا وجميلنا ومخدومنا ومكرمنا ومعزمنا ومشرفنا وأعلانا وأرفعنا وجليلنا وجميلنا وجميلنا وتنويرنا ومنيرنا وشفيقنا وعظيمنا ومشفقنا ومعصومنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة دائما سلاما كاملا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ دل نہ رہا، وہ تڑپ نہ رہی، وہ جام نہ رہا، وہ پیالہ نہ رہا. سنا ہوں تو دکھڑا کسے سنا ہوں، کوئی بھی دل والا نہ رہا. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، مگر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. اور توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں. جو بھار نبوت میرے آقا نے اٹھایا، اس بھار نبوت کے شاہتیر صحابہ ہیں. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، ارے فرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں. عقل کے اندھو بے وقوفو نادانو، ان دیوانوں سے مت جھگڑو. اپنا تو ہے ایمان، ہم سب کے پیر صحابہ ہیں. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام و باعث تکریم، معزز مکرم محتشم محترم وارثان علوم نبوت حضرات علماء کرام، غیرت مند، جرت مند، مجاہد، مواحد، وفادار، وفا شعار، سر بکف سر بلند، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم وعنہن اجمعین کے غلام، سپاہی، نوکر، ورکر، خادم، دیوانے، مستانے، پروانے، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو دستار بندی کے موقع پہ، دوپٹہ پوشی کے موقع پہ انعقاد پذیر ہوا، اللہ اس بچے کو اور جملہ بچیوں کو اپنی بارگاہ رحمت میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور
اور اللہ انہیں دین کی خدمت کے لیے دیر اور دور کے لیے بغیر کسی دنیاوی منفعت اور لالچ کے قبول فرما لے۔ اللہ اس مسجد کی غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے اور مدرسے اور مسجد کی تعمیری مراحل کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائے۔ مجھے عنوان دیا گیا میزبانوں کی طرف سے، حافظ صاحب اور دیگر ہمارے جو میزبان ہیں، اللہ سب کی زندگیوں میں کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ مجھے عنوان دیا گیا صحابہ اور قرآن، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن اور صحابہ۔ عنوان کانفرنس ہے قرآن اور صحابہ۔ بولیے عنوان کانفرنس کیا ہے؟ زور سے بولیں۔ دیکھو میرا بلوانا آرٹیفیشل رینٹ والے نقیبوں، خطیبوں، واعظوں اور نعت خوانوں والا نہیں ہوگا۔ میں تبلیغی جماعت کی طرز پر بدرجہ مذاکرہ آپ سے بلواؤں گا اور آپ بولیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ بات تو پکی ہے، میں گارنٹی دے کے کہتا ہوں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے، اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ میں سے جتنے افراد بیٹھے ہیں میری گفتگو ان کے جذبات اور ان کے مزاج کے مطابق ہوگی، کہو انشاءاللہ۔ لیکن یہ تب ہوگی جب آپ اپنے ہونے کا احساس دلوائیں گے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، الاختصاص من الجانبین، اختصاص بھی جانبین سے ہونا چاہیے۔ اس لیے میں تو مسلسل سفر اور بیانات میں ہوں اور اللہ کے فضل سے آپ خوش ہو کے جائیں گے، لیکن مجھے کب پتہ چلے گا کہ میں گفتگو کا آغاز کروں؟ اس وقت جب آپ اپنا ہونے کا احساس دلائیں گے۔ احساس دلاتے ہوئے ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہ پیچھے والے جو ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کا مسئلہ، والدین شادی نہیں کروا رہے، کوئی ٹینشن ہے، سارے ہی آگے آ جاؤ، ادھر آؤ، ناراض نہیں ہونا، اندر آ جاؤ۔ او دیوار والوں اندر آ جاؤ، آپ میرے بھائی ہو، مجھے آپ سے محبت ہے، اندر آؤ بھئی، یہ نوجوان آ جاؤ، بزرگ باقی بیٹھے رہیں۔ آپ ہم سے پچھڑے ہوئے اچھے نہیں لگتے، مجمع میں اچھے لگتے ہیں، آئیں گے تو آپ بولیں گے۔ اب دیکھنا آپ سے زیادہ یہ بولیں گے چونکہ یہ ابھی آئے ہیں۔ تو گفتگو تب ہوگی جب آپ بیدار ہوں گے، دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے، موبائل کا استعمال نہیں کریں گے، بیدار مغز ہوں گے، بیدار ذہن، بیدار بدن اور بیدار روح کے ساتھ بیٹھیں گے، اور امید کامل ہے کہ آپ میری گفتگو کو توجہ اور اطمینان قلبی اور ذوق اور شوق سے سنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ مجھے عنوان دیا گیا قرآن اور صحابہ۔ کیا عنوان دیا گیا؟ اچھا ایک عجیب بات بتاؤں، خطیبوں کی کوشش ہوتی ہے کہ گلا بچایا جائے، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں، ہم گلے کا استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کے مجمع کے ساؤنڈ والوں کی کوشش ہے کہ سپیکر بچایا جائے، اس لیے آواز کو نہیں کھول رہے ہیں اور مجھے زور لگانا پڑے گا۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، بھائی اللہ برکت دے گا، لیکن بجائیے ذرا تالی، کچھ آپ بولیں گے کچھ میں بولوں گا اور زور کم لگے گا۔ ویسے عادت نہیں ہے، لیکن مسلسل سفر کی وجہ سے بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، آپ میں سے جو بندہ ہے نا وہ یہاں سے خوش ہو کے جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ آپ کے پروگرام کے مہمان خصوصی تھے حق و صداقت کی نشانی علامہ مسعود الرحمان عثمانی حفظہ اللہ، اور وہ ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں ہیں۔ ان کے گھر میں ان کے سگے چچا جان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میرے وہاں مقامی سطح پر بیانات تھے، انہوں نے کہا جی میں دور نہیں جا سکتا اور میرا جی بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے ساتھیوں سے جدا ہوں، مجھے شدید تکلیف ہے، میرا دل کرتا ہے میں ان سے ملوں۔
راجن پور جام پور میں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ گھر کی فوتگی ہے اور کندھوں پہ ذمہ داری ہے۔ میں آپ کی جگہ مقامی پروگرام میں چلا جاؤں گا، آپ میری جگہ سفر کر لیں تو ان کی جگہ پہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے حق و صداقت کہنے اور آپ کو حق و صداقت سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گئے، اب ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں، اس کے قریب نہ آئیں۔ اب میں جانوں، یہ جانے، مجمع جانے، کہو سبحان اللہ۔ بلا تمہید دوم عنوان کانفرنس ہے قرآن اور صحابہ۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز مطلوع شدہ آیات قرآنی کے ترجمہ عوامی سے کروں گا۔ سورت کا نام ہے سورہ بقرہ، رب کا قرآن، سورت نمبر 2، پارہ نمبر 1، الف لام میم، واللہ یعلم مرادہ۔ اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رب فرماتا ہے یہ جو کتاب ہے یہ لا ریب ہے، لا شک ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ قرآن تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ نزول قرآن کے وقت بالاتفاق مفسرین تقوی والوں سے مراد میرے آقا کے صحابہ تھے، کہو بے شک۔ نزول قرآن کے وقت متقین سے مراد صحابہ، تو ذالک الکتاب سے مراد قرآن، للمتقین سے مراد صحابہ، اور کانفرنس کا عنوان بھی ہے قرآن اور صحابہ۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز میں نقطہ ثانیہ یہ ذکر کروں گا کہ صحابہ اور قرآن کا آپس میں بڑا عجیب رشتہ ہے۔ میں نے قرآن کو دیکھا تو مجھے صحابہ یاد آئے، میں نے صحابہ کو دیکھا تو قرآن یاد آیا۔ میں دیکھتا ہوں قرآن کو تو قرآن صحابہ والا ہے، اور میں صحابہ کو دیکھتا ہوں تو صحابہ قرآن والے ہیں، اس لیے کہ قرآن امت تک پہنچانے والے صحابہ، اور میں دیکھتا ہوں اسی لیے قرآن صحابہ والا ہے۔ پھر اسی قرآن کو سینے میں بسانے والے پیغمبر کے صحابہ، تو پھر میں نے دیکھا صحابہ قرآن والے ہیں۔ پھر میں نے ایک نظر اور ڈالی تو مجھے پتا چلا کہ قرآن، صحابہ نے قرآن کو 2 گتوں میں محفوظ کر کے امت کو دے دیا۔ پھر میں نے قرآن کو دیکھا تو میں نے دیکھا قرآن کے سینے میں صحابہ محفوظ ہیں، اور میں نے صحابہ کو دیکھا تو صحابہ کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ گویا کہ بالفاظ دیگر یہ کہوں گا کہ میں نے قرآن کو دیکھا، قرآن صحابہ والا، میں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ قرآن والے، میں نے قرآن کو دیکھا یہ کتاب اللہ ہے، میں نے صحابہ کو دیکھا وہ جند اللہ ہے، میں نے قرآن کو دیکھا یہ کلام اللہ ہے، میں نے صحابہ کو دیکھا وہ حزب اللہ ہیں، میں نے قرآن کو دیکھا تو یہ فرقان ہے، میں نے صحابہ کو دیکھا تو وہ بھی فارقین بین الحق والباطل ہیں۔ میں نے قرآن کو دیکھا مجھے صحابہ یاد آئے، میں نے صحابہ کو دیکھا اللہ کا قرآن یاد آیا ہے۔ میں نے قرآن کو دیکھا تو مجھے صحابہ یاد آئے، میں نے صحابہ کو دیکھا مجھے قرآن یاد آیا۔ اور یارو عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے میرے محبوب کو کتاب دی ہے تو کتابوں میں اعلیٰ ہے، جماعت دی ہے تو جماعتوں میں اعلیٰ ہے، کلام دیا ہے تو کلاموں میں اعلیٰ ہے، افراد دیے ہیں تو افراد میں اعلیٰ ہیں۔ اللہ کے نبی پر نازل ہونے والا قرآن، میرے نبی معصوم ہیں، قرآن محفوظ ہے، اور قرآن کو جمع کرنے والے صحابہ بھی محفوظ ہیں، قرآن بھی محفوظ، صحابہ بھی محفوظ۔ قرآن عزت والی کتاب، صحابہ عزت والی جماعت، قرآن عزت والا کلام، صحابہ عزت والے افراد، قرآن بھی طہارت والا، صحابہ بھی طہارت والے، قرآن بھی پاکیزگی والا، صحابہ بھی پاکیزگی والے، قرآن بھی حیا والا، صحابہ بھی حیا والے، قرآن بھی غیرت والی کتاب ہے، صحابہ غیرت والی جماعت ہیں۔ قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوا، صحابہ اللہ کے نبی کو دیے گئے ہیں۔ قرآن کا مرکز قلب مصطفیٰ ہے، صحابہ کا مرکز الفت مصطفیٰ ہے۔ قرآن کو دیکھا، قرآن کو لانے والا جبریل ہے، میں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کو در نبوت پہ لانے والا خود اللہ ہے۔ میں نے قرآن کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے یہ منزل من اللہ ہے، اور جبریل زمین پر محمد عربی کے قلب منور، قلب معطر، قلب اکبر، قلب اعظم پہ لے کے آیا ہے۔ میں نے قرآن کو دیکھا، قرآن لانے والا جبریل ہے، مصطفیٰ کی محفل میں
میں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کو مصطفیٰ کی محفل میں لانے والے نبی خود نہیں ہے، جبریل نہیں ہے، بلکہ ان اللہ اختارنی و اختارنی اصحابی، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چنا ہے، آدم صفی اللہ سے چنا ہے، نوح نجی اللہ سے چنا ہے، ابراہیم خلیل اللہ سے چنا ہے، موسیٰ کلیم اللہ سے چنا ہے، داؤد خلیفت اللہ سے چنا ہے، اور یوسف صدیق اللہ سے چنا ہے، عیسیٰ روح اللہ سے چنا ہے۔ ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا ہے، وہ اختارنی اصحابی، اور اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ نبی کا چناؤ بھی اعلیٰ ہے، صحابہ کا چناؤ بھی اعلیٰ ہے، نبی بھی عظمت والا ہے، صحابہ بھی عظمت والے ہیں، نبی بھی شرافت والا ہے، صحابہ بھی شرافت والے ہیں، نبی بھی کرامت والا ہے، صحابہ بھی کرامت والے ہیں، نبی بھی غیرت والا ہے، صحابہ بھی غیرت والے ہیں، نبی بھی جرت والا ہے، صحابہ بھی جرت والے ہیں، نبی بھی بے مثال ہے، صحابہ بھی بے مثال ہے، وہ نبیوں میں بے مثال ہے، یہ امتوں میں بے مثال ہے، وہ محفوظوں میں بے مثال ہے، یہ مجناب وہ معصوموں میں بے مثال ہے، یہ محفوظوں میں بے مثال ہے، نبیوں میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، امتیوں میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، یہ بھی اللہ کے محبوب ہے، یہ بھی متقی ہے تو وہ متقی اعظم ہے، یہ دائی ہے تو وہ دائی اعظم ہے، یہ مبلغ ہے وہ مبلغ اعظم ہے، یہ مفکر ہے وہ مفکر اعظم ہے، یہ عالم ہے وہ عالم جلیل ہے، عالم اجمل ہے، عالم اکرم ہے، عالم اعظم ہے، عالم منور ہے، عالم معظم ہے۔ میں نے نبی کو دیکھا، نبی بھی اعلیٰ ہے، کتاب کو دیکھا، کتاب بھی اعلیٰ ہے، نصاب کو دیکھا، نصاب بھی اعلیٰ ہے، تو میرے نبی کو اللہ نے جو دیا ہے چن 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 کے چنیدہ کر کے دیا ہے۔ پیغمبر کو کتاب ملی ہے، کتابوں میں اعلیٰ ہے، پیغمبر کو ذات ملی ہے، ذاتوں میں اعلیٰ ہے، پیغمبر کو صفات ملی ہے، صفاتوں میں اعلیٰ ہے، پیغمبر کو اوقات ملے ہیں، اوقاتوں میں اعلیٰ ہے، پیغمبر کو شہر ملا ہے، شہروں میں اعلیٰ ہے، پیغمبر کو جناب دعوت ملی ہے، دعوتوں میں اعلیٰ ہے، پیغمبر کو تبلیغ ملی ہے، تبلیغوں میں اعلیٰ ہے، پیغمبر کو حسن ملا ہے، حسنوں میں اعلیٰ ہے، پیغمبر کو جمال ملا ہے، جمالوں میں اعلیٰ ہے، پیغمبر کو کلام ملا ہے، کلاموں میں اعلیٰ ہے، پیغمبر کو کمال ملا ہے، کمالوں میں اعلیٰ ہے، پیغمبر کو معجزہ ملا ہے، معجزوں میں اعلیٰ ہے، پیغمبر کو حسن ملا ہے، پیغمبر حسینوں میں اعلیٰ ہے۔ میرے آقا کی ذات بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی صفات بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا نصاب بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی کتاب بھی اعلیٰ ہے، اور میرے نبی کے اصحاب بھی اعلیٰ ہے۔ کہو بے شک، کہو بے شک۔ کیا پلایا گیا ان کو، بولتے کیوں نہیں ہیں؟ راجن پور والے تو ایسے بیدار تھے، رات جام پور والے بھی بیدار تھے، آج دن کو راجن پور والے بھی بیدار تھے۔ اب تمہارا امتحان ہے بھئی، موویاں بنائی جاتی ہیں، کہیں تم پکڑے نہ جاؤ، اس لیے بیدار ہو، تھوڑا میں بولوں گا تھوڑا تم بولو گے، اور یہ پکی بات ہے تم بولو گے تو میں بولوں گا، تم بولو گے تو۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ظلم کرو گے ظلم کریں گے، حیا کرو گے حیا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تم خاموش بیٹھو اور میں بولتا رہوں، اس لیے تھوڑا تھوڑا بولو۔ میرے نبی کو صحابہ ملے تو اعلیٰ، میرے نبی کو صحابہ ملے تو بولو بھئی، میرے نبی کو صحابہ ملے تو۔ اب تم بولو گے بالکل ایسے بیٹھے ہوں جیسے ابھی ایٹم بم کا حملہ ہونے والا ہے اور اسرائیل تمہاری طرف آ رہا ہے۔ بابا اسرائیل تمہاری طرف نہیں آئے گا بھئی، اسرائیل ادھر ہی جائے گا، اور اسرائیل سے تم مجھ جیسے لڑ بھی نہیں سکتے، ممی ڈیڈی بھرگر والے۔ اسرائیل سے لڑیں گے تو وہ مجاہد جو خراسان کی پٹیوں سے اٹھتے ہیں، جو غزہ کی پٹیوں سے اٹھتے ہیں، اس لیے ڈرو نہیں، بولو اور جاگ کے بیٹھو۔ میرے نبی کو صحابہ ملے ہیں تو اعلیٰ، میرے نبی کو کتاب ملی ہے تو اعلیٰ، میرے نبی کو جو اللہ نے دیا ہے چن 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 کے چنیدہ کر کے دیا ہے، میرے نبی کو اعلیٰ دیا ہے، میرے نبی کو بہترین دیا ہے، میرے نبی کو لاجواب دیا ہے۔ پیغمبر کی کتاب بھی اعلیٰ ہے، پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ ہے، اور پیغمبر کے اصحاب بھی اعلیٰ ہے۔ کہو بے شک، اب بولو بے شک، زور سے بولو بے شک۔ عنوان ہے قرآن اور صحابہ۔ عجیب بات نہیں ہے،
کہ صحابہ قرآن کو لے کر پوری دنیا تک پہنچے اور قرآن کی بات کی. میں نے قرآن کے ورقوں کو کھولا، قرآن صحابہ کی بات کر رہا ہے. میں نے دیکھا صحابہ کو تو صحابہ کہتے ہیں، اور میں نے قرآن کو دیکھا تو قرآن صحابہ کی بات کر رہا ہے. قرآن کس کی بات کر رہا ہے؟ قرآن کس کی بات کر رہا ہے؟ توجہ، ابھی تھوڑی سی ایک لائن آپ کو دیتا ہوں. قرآن صحابہ والا اور صحابہ، سارے بولو، قرآن صحابہ والا اور صحابہ، قرآن صحابہ والا اور صحابہ قرآن والے. میں نے قرآن کو دیکھا تو صحابہ نظر آئے، میں نے صحابہ کو دیکھا قرآن نظر آیا. میں نے قرآن کو کھولا، صحابہ نظر آئے، میں نے صحابہ کو ٹٹولا، قرآن نظر آیا. قرآن صحابہ والا، صحابہ قرآن والے. قرآن صحابہ سے جدا نہیں ہو سکتا اور صحابہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے. اور یہ بات پکی ہے کہ دشمن صحابہ کبھی حافظ قرآن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا مرکز دل ہے اور قرآن پاک کتاب ہے، پاکوں کا تذکرہ کرتی ہے. قرآن پاک کتاب ہے، پاکوں کی باتیں کرتی ہے. اور ناپاک دل میں کبھی پاک کتاب آ سکتی؟ بابا ناپاک دل میں کبھی پاک کتاب آ سکتی؟ بولو، ناپاک دل میں کبھی پاک کتاب آ سکتی نہیں ہے. میں نے قرآن کو دیکھا، قرآن صحابہ کی بات کرتا ہے. میں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ قرآن کی بات کرتے ہیں. ارے تختی ریت میں بھی اللہ کے قرآن کی باتیں ہیں، پھانسی پھندے پہ جھول کے بھی اللہ کے قرآن کی باتیں ہیں، اور یمن کی دھرتی پہ شہید ہو کے بھی قرآن کی باتیں کرتے ہیں. پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا، صحابہ قرآن کی باتیں کرتے ہیں. قرآن کو دیکھا، قرآن صحابہ کی باتیں کرتا ہے. تو قرآن کے ایک ایک ورقے کو کھولتا چلا جا، ایک ایک سورت کو کھولتا چلا جا. جس سورت کو کھولے گا پیغمبر کے صحابہ کو پائے گا. سورہ فاتحہ کھول، پیغمبر کے صحابہ. سورہ بقرہ کھول، پیغمبر کے صحابہ. سورہ آل عمران کھول، پیغمبر کے صحابہ. سورہ نساء کھول، پیغمبر کے صحابہ. سورہ مائدہ کھول، پیغمبر کے صحابہ. سورہ اعراف کھول، پیغمبر کے صحابہ. سورہ انعام کھول، پیغمبر کے صحابہ. سورہ توبہ کھول، پیغمبر کے صحابہ. سورہ یونس کھول، پیغمبر کے صحابہ. سورہ ہود کھول، پیغمبر کے صحابہ. سورہ ابراہیم کھول، پیغمبر کے صحابہ. ارے جس سورت کو کھولے گا میرے نبی کے صحابہ کے تقوی کو، طہارت کو، ایمان کو، ایقان کو، ہجران کو، عرفان کو، خلافت کو، صحابیت کو، غیرت کو، عزت کو، شرافت کو، کرامت کو، صداقت کو، دیانت کو، اعمال کو، کردار کو، افکار کو، عبادت کو، ریاضت کو، تقوی کو، طہارت کو، سجدے کو، قعدے کو، کامے کو، قیام کو، سفر کو، حجر کو، حج کو، عمرے کو، بدر کو، عہد کو، حنین کو، خندق کو، جہاد کو، قتال کو، دعوت کو، تبلیغ کو، بدر کو، عہد کو، خندق کو، طائف کو. ارے قرآن کو کھولتا چلا جائے گا. قرآن پیغمبر کے صحابہ کی باتیں کرتا ہے. سورہ فاتحہ کھول، صراط الذین انعمت علیہم سے مراد پیغمبر کے صحابہ ہے. سورہ بقرہ کھول، للمتقین سے مراد پیغمبر کے صحابہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب سے مراد پیغمبر کے صحابہ ہے. ویقیمون الصلاۃ سے مراد پیغمبر کے صحابہ ہے. ومما رزقناہم ينفقون سے مراد پیغمبر کے صحابہ ہے. یاد رکھو، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. تورات کے ماننے والے پیغمبر کے صحابہ، انجیل کے ماننے والے پیغمبر کے صحابہ، زبور کے ماننے والے پیغمبر کے صحابہ. اور یاد رکھ، آخرت پہ یقین رکھنے والے پیغمبر کے صحابہ. بالآخرۃ ھم یوقنون سے مراد پیغمبر کے صحابہ. اولئک علی ھدی من ربہم سے مراد پیغمبر کے صحابہ. اولئک ھم المفلحون سے مراد پیغمبر کے صحابہ. اولئک ھم الفائزون سے مراد پیغمبر کے صحابہ. التائبون پیغمبر کے صحابہ. العابدون پیغمبر کے صحابہ. الحامدون پیغمبر کے صحابہ. السائحون پیغمبر کے صحابہ. الراکعون پیغمبر کے صحابہ. الساجدون پیغمبر کے صحابہ. الآمرون بالمعروف پیغمبر کے صحابہ. والناہون عن المنکر پیغمبر کے صحابہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ پیغمبر کے صحابہ. ثم استقاموا پیغمبر کے صحابہ. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ پیغمبر کے صحابہ. جس قرآن کی سورت کو
असहाबा, शान कुरान, नारे तकबीर। कुरान सहाबा वाला, कुरान बोलो, कुरान सारे बोलो, कुरान। और सहाबा, सहाबा, कुरान सहाबा से जुदा हो सकता और सहाबा कुरान से जुदा हो सकते नहीं है। सहाबा कुरान वाले, कुरान सहाबा वाला। सहाबा कुरान को बोले, कुरान सहाबा को बोले। कुरान सहाबा की बात करे, सहाबा कुरान की बात करे। और कुरान सहाबा की तारीफ करे, और सहाबा कुरान की तिलावत करे। सहाबा कुरान का आपस में गहरा ताल्लुक है, कुरान को सहाबा से जुदा नहीं कर सकता और सहाबा को कुरान से जुदा, सहाबा को कुरान से जुदा नहीं कर सकता। कैसे करेगा, कैसे करेगा, कहां से करेगा? नहीं मानेगा फिर भी नमाज में खड़ा होगा ना, जो सूरत खोलेगा उधर ही पैगंबर के सहाबा, जो सूरत खोलेगा उधर ही। मैंने एक तकरीर में चैलेंज किया कि कुरान की वो सूरत मुझे दिखाओ जिसमें सहाबा की याद नहीं है। वो सूरत मुझे दिखाओ जो पढ़ के तुम्हें सहाबा याद नहीं आती, जिसमें सहाबा का तज़किरा नहीं है। तो एक मौलवी साहब कहने लगे, रात को भी शायद मैंने बात सुनाई नहीं सुनाई थी, एक मौलवी साहब कहने लगे कि मैं तुम्हें कुरान की एक ऐसी सूरत बताता हूँ जिसमें सहाबा नहीं है, इसे पढ़ने के बाद सहाबा याद नहीं आएंगे। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, फितरत ने ऐसा किया ही नहीं है। कहता है कैसे? मैंने कहा कौन सी सूरत है? कहता है सूरह इखलास है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कहने लगा इसमें सहाबा का तज़किरा, उस सहाबा की याद नहीं है। मैंने कहा हक नवाज की निगाह से देख, ईसारो आजम ज़िया की निगाह से देख, तुम्हें पता चलेगा कि सूरत सूरह इखलास है लेकिन खुशबू पैगंबर के सहाबा की है। कैसे? कुरान का तर्जुमा कर, कुल ए नबी फरमा दीजिए अल्लाह वो अल्लाह आहद एक है। मैंने कहा जब तू आहद कहता है, तेरा नात खान कहता है, लोग उस पे पैसे फेंकते हैं, तेरा खतीब कहता है, लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, दादे तासीम देते हैं। तुझे मक्के की वादी के हबशा के काले बिलाल के पास ले जाओ जो तपती रेत पे लेट के आहद 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 के नारे लगा रहा है। कोई दादे तासीर देने वाला नहीं है, कोई पैसे फेंकने वाला नहीं है, कोई जनाब मुबारकबाद देने वाला नहीं है। गले में रस्सी है, तपती रेत में लेटा है, और जनाब पीठ की चमड़ी उड़ाई रही है लेकिन जज्बाए बिलाली ठंडा नहीं हो रहा। मैंने कहा कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। तू कहे स्पीकर में, बिलाल कहे तपती रेत पे, तू कहे तो तुझे सुभान अल्लाह की आवाज आए, बिलाल कहे तो उसके कोड़े पे जनाब उसकी पीठ पे कोड़े मारे जाए। मैंने कहा आहद 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 के लफ्ज को देखेगा तुझे मोहम्मद के बिलाल की याद आएगी। कुरान की कौन सी सूरत है कि जिसे खोल के सहाबा याद नहीं आते? मुझे वो सूरत बताओ। 16 लाइनों वाले कुरान हाफिज बैठे हुए, तजर्बा है, तकरीर किया मैंने सिर्फ कुरान पे। 539 सफ़े 16 लाइनों वाले कुरान के अव्वल आखिर वो सूरतों की फहरिस्तें वगैरह, तारुफ वगैरह, हुरूफ ताजी वजी सारा निज़ाम निकाल कर जो सफ़े बचते हैं, एक एक सफ़ा खोलते चले जाओ। आज ही जाके प्रैक्टिकल कर लो। 539 सफ़ों में से 23 या 27 सफ़े ऐसे हैं जिन पे सहाबा का जिक्र नहीं है। बाकी कुरान के जिस फरके को खोलेगा तुम मोहम्मद के सहाबा को पाएगा। सहाबा कुरान से जुदा हो सकते? बोलो सहाबा कुरान से जुदा हो सकते? इस बच्चे को कुरान किसने पढ़ाया? क्या नाम है कारी साहब का? कहाँ है? बच्चे को कुरान पढ़ाया कारी साद साहब ने, सहाबा को कुरान पढ़ाया मोहम्मद अरबी ने। बच्चा बड़ा खुशकिस्मत है। कहते हैं जी मौलाना ने हाथ रख दिया। बच्चा बड़ा खुशकिस्मत है। कहते हैं जी साद साहब ने कुरान पढ़ाया तो उलमा ने हाथ रख दिया। मैंने कहा सहाबा बड़े खुशकिस्मत हैं, मोहम्मद ने कुरान पढ़ाया तो अल्लाह ने हाथ रख दिया है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा, खोल के देख रब का कुरान, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। रब का कुरान कहता है सहाबा पे अल्लाह का हाथ है। सहाबा पे किसका हाथ है? बोलो सहाबा पे किसका हाथ है?
یہ جناب قرآن حفظ کرتا ہے تو اس جلسے میں اس کی بات ہوتی ہے. صحابہ حفظ کرتے تھے، مسجد نبوی میں ان کی بات ہوتی تھی. صحابہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے اور قرآن محمد کے صحابہ سے جدا نہیں ہو سکتا. اللہ کے فضل سے ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور قرآن کے منکر کو بھی کافر کہتے ہیں اور صحابہ کے منکر کو بھی کافر کہتے ہیں. ہم قرآن کے منکر کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ ہلا کے کہو قرآن کے منکر کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ ایسے دونوں ہاتھ کہو صحابہ کے منکر کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، صحابہ اللہ کا نصاب ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، صحابہ اللہ کا لشکر ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، صحابہ اللہ کے محبوب ہے. قرآن اللہ کی محبوب کتاب ہے، صحابہ اللہ کی محبوب نبی کی امت ہے. ہم قرآن والے بھی ہیں، ہم صحابہ والے بھی ہیں. کہو بے شک. ہاتھ کھڑا کر کے بے شک کہو بے شک. قرآن کے جس صفحے کو مولانا کھولیں گے نا صحابہ کی خوشبو آئے گی. میرے استاد محترم الرئیس المناظرین علامہ عبدالستار صاحب توسوی نور اللہ مرقدہ، جن سے بہت زیادہ اسواق پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، حضرت رحیم اللہ فرمایا کرتے تھے صبح صبح قرآن کی تلاوت کے لیے میں جب قرآن کھولتا ہوں تو مجھے قرآن کے ورقوں سے محمد کے صحابہ کی خوشبو آتی ہے. مجھے قرآن کے ورقوں سے محمد کے صحابہ کی. اور جب ہم صحابہ کرتے ہیں نا تو دشمن کو برداشت نہیں ہوتا، دشمن کو برداشت نہیں ہوتا. وہ فوراً اعتراض کرتا ہے کہ یہ صحابہ کی بات کرتا ہے، اہل بیت کی بات نہیں کرتا. میں نے کہا بکواس کرتا ہے. ہم نبی کے صحابہ کی بات بھی کرتے ہیں اور نبی کے اہل بیت کی بات بھی کرتے ہیں. ہم صحابہ والے بھی ہیں اور ہم اہل بیت والے بھی ہیں. کہو بے شک. صحابہ والے ہاتھ بلند کر کے کہو بے شک. ہاتھ بلند رکھو. دیکھو کوئی دائیں بائیں خبر شبر لینے تو نہیں آئے. ہوتا ہے نا پڑوسی آتے ہیں دیکھنے کے لیے جلسہ ہوا یا نہیں ہوا. سارے صحابہ والے ہاتھ بلند کرو، بلند کرو. دیکھو دائیں بائیں بلند ہے، ہاتھ نیچے کرو. ہم سارے اہل بیت، ہاتھ بلند کر کے کہو اہل بیت والے ہیں. اور ہاتھ نیچے کرو. اہل بیت کتنے ہیں؟ اہل بیت کتنے ہیں؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا 5 ہیں. کتنے ہیں؟ ہمیں بتایا گیا 5 تن پاک. آج فتویٰ دے کے جا رہا ہوں 5 تن بھی پاک ہیں. جو 5 تن کو پاک نہیں مانتا وہ لعنتی ہے. لیکن یاد رکھو سب تن پاک ہیں. 5 تن بھی پاک، 10 تن بھی پاک، 100 تن بھی پاک، اور 1 لاکھ کم و پیش 41 یا 36 ہزار تن پیغمبر کے سارے صحابہ پاک ہیں. پیغمبر کے اہل بیت بھی پاک ہیں. ہم پیغمبر کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. پیغمبر کے صحابہ سے بھی تعلق ہے، پیغمبر کے اہل بیت سے بھی تعلق ہے. پیغمبر کے صحابہ کے بھی غلام ہے، پیغمبر کے اہل بیت کے بھی غلام ہے. پیغمبر کے صحابہ کے بھی نوکر ہے، پیغمبر کے اہل بیت کے بھی نوکر ہے. ہمارا تعلق نبی کے صحابہ سے بھی ہے اور نبی کے اہل بیت سے بھی ہے. کہو بے شک. لیکن اہل بیت صرف 5 نہیں ہے. توجہ. کہتے ہیں 5 تن میں کون ہے؟ کہتے ہیں ایک حضور خود ہیں، ایک علی ہیں، ایک فاطمہ ہیں، ایک حسن ہیں، ایک حسین ہیں. میں نے کہا حضور بھی میرا ایمان، علی بھی میرا ایمان، فاطمہ بھی میرا ایمان، حسن بھی میرا ایمان، حسین بھی میرا ایمان. اور یاد رکھو میں نبی کا بھی غلام، میں فاطمہ سیدہ کا بھی غلام، میں حسن کا بھی غلام، میں حسین کا بھی غلام، میں شیر خدا کا بھی غلام. میرا تعلق جہاں ابو بکر سے ہے وہاں علی سے بھی ہے، جہاں عمر سے ہے وہاں علی سے بھی ہے، جہاں عثمان سے ہے وہاں علی سے بھی ہے، جہاں معاویہ سے ہے وہاں علی سے بھی ہے، جہاں ابو سفیان سے ہے وہاں علی سے بھی ہے. اس لیے کہ ہم صحابہ والے بھی ہیں اور ہم اہل بیت والے بھی ہیں. کہو بے شک. بولو بے شک، زور سے بے شک. لیکن اہل بیت 5 نہیں ہے. کہتے ہیں ایک حضور کا داماد ہے. میں نے کہا یاد رکھ علی اہل بیت میں شامل ہے. کہو بے شک.
علی اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے؟ جو بندہ کہتا ہے نا کہ پیارے علی شیر خدا فاتح خیبر مرد یزداں میرا پیر میرا مرشد میرا رہبر میرا مقتدی میرا پیشوا میرا سید میرا سردار میری جان میرا کمانڈر میرا رہبر میرا مقتدی میرا مان میرا فخر میری آن میری شان میرا ایمان میری عروج میری بلندی میرا عقیدہ میرا نظریہ میرا فخر میری طلب میری سوچ میری فکر میرا پیر علی ہے، میں نے کہا یاد رکھو جو حضرت علی المرتضیٰ کو اہل بیت رسول میں نہیں مانتا ہم اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں۔ علی اہل بیت میں کہو بے شک، علی اہل بیت میں کہو بے شک، لیکن سوال ہے کہ بابا علی اہل بیت میں کیوں داخل ہیں؟ سوال تو کر سکتے ہیں بھائی حضرت علی کے 3 رشتے ہیں رسول اللہ سے، کتنے رشتے ہیں؟ سارے بولو۔ ایک یہ ہے کہ علی رسول اللہ کے صحابی ہیں، اگر صحابی ہونے کی وجہ سے کوئی اہل بیت میں ہے پھر 1,36,41,000 سارے ہی اہل بیت میں، کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا دوسرا تعلق علی المرتضیٰ کا پیارے نبی سے، پیارے علی کا پیارے نبی سے یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ پیغمبر کے سگے چچا کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا سگے چچا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اگر کوئی اہل بیت میں داخل ہے پھر میں حضرت عباس کا بیٹا ہوں، میں عباسی ہوں، آل عباس میں سے ہوں، پھر میں بھی اہل بیت میں داخل ہوں۔ کہتے ہیں نہیں تیسری بات ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا پیغمبر کا داماد ہونے کی وجہ سے علی المرتضیٰ اہل بیت میں داخل ہے۔ میں نے کہا فقیرہ مسئلہ حل ہو گیا۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا اگر پیغمبر کا داماد ہونے کی وجہ سے علی المرتضیٰ اہل بیت میں داخل ہے اور میرا عقیدہ ہے کہ داخل ہے تو علی کے گھر میں نبی کی ایک بیٹی ہے، اگر ایک بیٹی والا اہل بیت میں داخل ہے تو عثمان کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، پھر عثمان بھی اہل بیت میں ہے۔ ایک کا نام رقیہ ہے، ایک کا نام ام کلثوم ہے۔ رقیہ کی قبر میں کھڑے ہو کے نبی نے آسمان کو دیکھ کے فرمایا وَلَوْ كُنَّ عَشْرًا لَزَوَّجْتُهُنَّ عثمانَ، اگر میری 10 بیٹیاں ہوگی تو میں 10 کی 10 عثمان کی بیویاں بنا دیتا۔ میں نے کہا یاد رکھو ہم علی کو بھی اہل بیت رسول میں کہتے ہیں اور عثمان کو بھی اہل بیت رسول میں کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی المرتضیٰ، نعرہ تکبیر۔ توجہ، میں نے دوسرا سوال کیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عتیقہ عفیفہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں داخل ہے؟ کہتا ہے جی۔ میں نے کہا میرا بھی عقیدہ یہی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا اہل بیت پیغمبر میں داخل ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کس بنیاد پہ اہل بیت میں داخل ہے؟ تو کہنے والا کہتا ہے کہ نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے فاطمہ اہل بیت میں داخل ہے۔ میں نے کہا تیری 11 کتابوں سے حوالہ دے دوں گا، پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھی، ایک بیٹی کا نام زینب تھا، ایک بیٹی کا نام رقیہ تھا، ایک بیٹی کا نام ام کلثوم تھا، ایک بیٹی کا نام فاطمہ تھا۔ تو پھر یاد رکھ صرف ایک فاطمہ نہیں، زینب بھی اہل بیت میں ہے، رقیہ بھی اہل بیت میں ہے، ام کلثوم بھی اہل بیت میں ہے اور سیدہ فاطمہ بھی اہل بیت میں ہے۔ کہو بے شک۔ اچھا اہل بیت کا اردو ترجمہ ہے گھر والے، اہل بیت کا کیا ترجمہ ہے؟ تو مجھے بتاؤ گھر والوں میں پہلے کون ہوتا ہے؟ بولو سارے بولو۔ بھئی ایسے خاموش ہے نا، یہ خاموشی ان کو کچھ کرنے نہیں دیتی۔ آپ دشمن صحابہ کے مجموع میں جائیں بچہ بچہ بولتا ہے اور من گڑڑ کہانیوں پہ بولتا ہے، جھوٹ فراڈ پہ بولتا ہے، دغا بازیوں پہ بولتا ہے اور ضعیف روایتوں پہ بولتا ہے، من گڑڑ قصوں پہ بولتا ہے۔ ہم یہاں قرآن و سنت سے دلائل دیتے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یتکلمون۔ ایسے نہیں چلے گا بابا، ایمانداری سے بتلاؤ نبی کی ایک بیٹی اہل بیت میں ہے یا نبی کی 4 بیٹیاں اہل بیت میں ہے؟ ہاتھ بلند کر کے بتاؤ کتنی بیٹیاں؟ اچھا اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہوتا ہے؟ گھر والی۔ کون؟ بھائی گھر والی آئے گی تو بیٹی آئے گی، گھر والی آئے گی تو بیٹا آئے گا، گھر والی آئے گی تو نواسا آئے گا، گھر والی آئے گی تو پوتا آئے گا، گھر والی آئے گی تو داماد آئے گا نا۔ اس لیے اہل بیت میں پہلے گھر والی داخل ہے۔ یاد رکھو ہم اہل بیت
रसूल के खादिम है तो पैगंबर के अहले बैत में पैगंबर की 11 बीवियां भी दाखिल है, पैगंबर की बीवी हजरत खुदैजा भी दाखिल है, पैगंबर की बीवी हजरत सऊदा बिनते ज़मा भी दाखिल है, पैगंबर की बीवी हजरत आयशा बिनते सिद्दीक भी दाखिल है, पैगंबर की बीवी हजरत हफ्सा बिन खत्ताब भी दाखिल है, पैगंबर की बीवी हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा भी दाखिल है, पैगंबर की बीवी हजरत ज़ैनब बिनते जैश भी दाखिल है, पैगंबर की बीवी हजरत जुवैरिया भी दाखिल है, पैगंबर की बीवी हजरत मैमूना भी दाखिल है, पैगंबर की बीवी हजरत सफिया बिन बिनते हुई बिन अख्तब भी दाखिल है, पैगंबर की बीवी जनाब हजरत मारिया कितबिया भी दाखिल है। अहले बैत रसूल में पैगंबर की 11 बीवियां, पैगंबर की 4 बेटियां, पैगंबर के 3 दामाद, पैगंबर के 13 नवासे और नवासियों को दाखिल करके हम ऐलान करते हैं सहाबा भी हमारे हैं और अहले बैत भी हमारे हैं। कहो बेशक, कहो बेशक। हम सहाबा वाले, हाथ बुलंद करके, हाथ नीचे करें। हम अहले बैत वाले और जितने भी अहले बैत हैं सारे के सारे सहाबा और सहाबियात हैं। पहले नबी का कलमा पढ़ा फिर अहले बैत बने। हम नबी के सहाबा को भी मानते हैं, हम नबी के अहले बैत को भी मानते हैं। कोई मलंग नहीं मानता तो ना माने, दुश्मन सहाबा नहीं मानता, जाए भाड़ में जाए जहन्नम में। हम नबी के सहाबा को भी मानते हैं, नबी के अहले बैत को भी मानते हैं। नबी के सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं। सहाबा से भी प्यार है, अहले बैत से भी प्यार है। सहाबा से भी ताल्लुक है, अहले बैत से भी ताल्लुक है। सहाबा से भी याराना है, अहले बैत से भी याराना है। सहाबा के भी गुलाम है, अहले बैत के भी गुलाम है। सहाबा के भी नौकर है, अहले बैत के भी नौकर है। सहाबा भी अजमत वाले, अहले बैत भी अजमत वाले। सहाबा भी शराफत वाले, अहले बैत भी शराफत वाले। सहाबा भी करामत वाले, अहले बैत भी करामत वाले। सहाबा भी इज्जत वाले, अहले बैत भी इज्जत वाले। सहाबा भी तकवे वाले, अहले बैत भी तकवे वाले। सहाबा भी अल्लाह वाले, अहले बैत भी अल्लाह वाले। सहाबा भी नबी वाले, अहले बैत भी नबी वाले। सहाबा भी कुरान वाले, अहले बैत भी कुरान वाले। सहाबा भी 5 नमाजों वाले, अहले बैत भी 5 नमाजों वाले। सहाबा भी ज़कात वाले, अहले बैत भी ज़कात वाले। सहाबा भी 2 जुज़ू के कलमे वाले, अहले बैत भी 2 जुज़ू के कलमे वाले। सहाबा भी कामयाब, अहले बैत भी कामयाब। सहाबा भी कामरान, अहले बैत भी कामरान। सहाबा भी तैयब, अहले बैत भी तैयब। सहाबा भी ताहिर, अहले बैत भी ताहिर। सहाबा भी पाकीज़ा, अहले बैत भी पाकीज़ा। सहाबा भी ईमान वाले, अहले बैत भी ईमान वाले। सहाबा का मुनकर भी काफिर है और अहले बैत का मुनकर भी काफिर है। कहो बेशक, कहो बेशक। हम सहाबा को भी मानते हैं, हम अहले बैत को भी मानते हैं। और ऐसे नहीं मानते हक नमाज का तड़पता हुआ लाशा दे के माना है, ऐसे नहीं माना ईसार की जवानी कुर्बान करवा के माना है। हमने इस रास्ते में, इस राय अजीमत में जनाब ईसार कासमी दिया है, ज़ियाउर रहमान फारूकी दिया है, आज़म तारिक दिया है, अली से हैदरी से जनाब पूरे पाकिस्तान से 12-14 या 15,000 के करीब जाने अम्मी आयशा के दुपट्टे पे कुर्बान करके हमने फख्र से कहा है कि हम फख्र से कहते हैं हमारे है सहाबा, अल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। हम सहाबा वाले, हाथ बुलंद करो आखिर में। हम सहाबा वाले सारे हाथ बुलंद रखो, दाएं बाएं देखो। कोई सोया हो, ऊपर 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 हाथ ऊपर, दाएं बाएं देखो। कोई सोया हो या रॉन्ग साइड से आया हो, सारे सहाबा वाले हाथ बुलंद करो। सहाबा वाले हैं, बोलो हम सहाबा वाले हैं। हाथ नीचे करो। अब दोबारा हाथ बुलंद करके बताओ हम अहले बैत वाले हैं। हाथ बुलंद करके कहो हम अहले बैत वाले हैं। मेरे नबी के दीन को पूरी उम्मत तक मेरे नबी के सहाबा ने पहुंचाया। नबी के घर की जिंदगी अहले बैत ने, नबी के बाहर की जिंदगी सहाबा ने, नबी के खलवत की जिंदगी अहले बैत ने, नबी के जलवत की जिंदगी सहाबा ने। इसलिए हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, अल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं अहले बैत, अल्लाह हमें जान से प्यारे हैं अहले बैत।
ہم نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور نبی کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں. کہو بے شک. اس مشن پہ قائم رہو گے, نبی کے صحابہ کی عظمت کے ڈنکے پورے علاقے میں بجاؤ گے, حضور کے صحابہ کی عظمت کے ترانے گاؤ گے, نبی کے صحابہ اہل بیت کے تحفظ اور دفاع کے لیے میدان عمل میں کھڑے رہو گے, شہداء کی روح سے وعدہ کھڑا کر کے کہو نبی کے صحابہ اہل بیت کی ناموس کے لیے میدان میں حاضر رہو گے. ہاتھ بلند کر کے ذرا زیارت کرو, سارے ہاتھ بلند کرو. حضور کے صحابہ کی بات کرو گے, اہل بیت کی بات کرو گے, صحابہ کا تحفظ کرو گے, اہل بیت کا تحفظ کرو گے, تبھی تو کہنے والا کہہ کے گیا ہے کہ لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا, کر طلب ہے تجھ کو جنت کی بلّہ تھام صحابہ کا. یاد رکھو فنا فی اللہ کی کہنے پکا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں. جاری رہے گا پروگرام جی صحیح فرما رہے ہیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین. اے میرے کریم اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اے میرے کریم اللہ دعا سارے معاملات کا خلاصہ ہوتا ہے. اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اللہ جتنے لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی ہے, وقت نکالا ہے, قربانی دی ہے, مال دیا ہے, جان دی ہے, تعاون کیا ہے, محبتوں کا اظہار کیا ہے, محنت کی ہے, دعوت دی ہے, انتظام کیا ہے, انصرام کیا ہے, اللہ سب کو کروڑوں برکتیں رحمتیں نصیب فرمائیے. اللہ اپنے فضل سے سب کو کروڑوں برکتیں رحمتیں نصیب فرمائیے. کوئی حاجت مند بیٹھا اللہ حاجت پوری فرما دیجیے, کوئی مشکل میں مشکل دور فرما دیجیے, کوئی مقروض ہے قرضے سے نجات نصیب فرمائیے, کوئی بے اولاد ہے نیک اولاد نصیب فرمائیے. اللہ کوئی بیمار ہے شفائے کاملہ دے دیجیے. اللہ کوئی یہاں بیٹھا جس کی امی فوت ہو گئی, کسی کا ابو فوت ہو گیا, کسی کے بہن بھائی عزیز اقربا رشتہ داروں اولاد احبا اکرما اساتذہ مشائخ میں سے کوئی فوت ہو گیا, اللہ جملہ مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے. اللہ اس مسجد مدرسے کو آباد فرمائیے. اللہ ناموس صحابہ کے کام کو اس پورے علاقے کی رونق بنا دیجیے. اللہ گلی کوچے میں صحابہ اہل بیت کے سچے غلام تیار فرما دیجیے. اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے. اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے. یہودیوں کو شکست نصیب فرمائیے, مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائیے. اللہ مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائیے. یہود و نصارہ سمیت پوری دنیا کے کافروں کو مغلوبیت نصیب فرمائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی النبی الہاشمی الکریم برحمتک یا